بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، سب سے پہلے آپ برادران کی خدمت میں ان ایام امامت و ولایت کی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ رہبر معظم سید علی خامنائی نے بڑا خوبصورت جملہ جو ان کو حکم بنتا ہے ان کی اطاعت گزاروں کے لیے، کہ جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ سے لے کر عید غدیر تک یہ سب ایام امامت کے تذکر کے ایام ہیں۔ اگرچہ جو موضوع ہم نے تجویز کیا تھا وہ بہت وقت طلب ہے وہ، اور علماء کی گفتگو کرنے والی ہے، اور ہمارے جیسے طالب علم اور جو تنظیمی اور دینی اور ملی ورکر ہیں، ذرا وہ اس میں سے ایک پیغام اخذ کرتے ہیں جو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ نظام امامت و ولایت مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے ناآشنا نہیں ہے۔ ہم نے ہوش سنبھالا، ہم نے اپنے باپ کی انگلی پکڑنا سیکھی، ہم نے نطق و حرف کی کوئی پہچان ہمیں ہوئی، تو ہماری ماؤں نے توتلی زبان میں ہم سے اصول دین سنے، اور جب ذکر ہوا ہے تو ایک وقت تھا جب مکتب اہل بیت کے ماننے والے بچے جب کسی اور مکتب کے ہم سن افراد کے سامنے آتے تھے تو سامنے والا اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتا تھا کہ آپ شیعوں کو مجالس میں عقائد سکھا دیے جاتے، آپ کو اپنے مکتب کی بنیادی تعلیمات سکھا دی جاتی ہیں، آپ کو اپنی ماں کی گود میں مکتب اہل بیت کے بنیادی اصول سکھا دیے جاتے ہیں۔ جو افراد میری عمر کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دور میں یہ ایک لازمی امر تھا کہ بچہ جب فکر و شعور کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے تو اسے اصول دین اور فروع دین یاد کرائے جاتے تھے۔ آج اس کی صورتحال بہت خراب ہے، لہذا آج کی اس نشست کے ذریعے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہوئے اور پھر سننے والوں کو اس جانب متوجہ کرتے ہوئے کہ اگر مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اگر نظام امامت و ولایت کا آپ ذکر کرتے ہیں، اور اگر مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ نظام امامت و ولایت کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی سرداری کو صرف زبان سے مان لیا جائے، 12 ائمہ معصومین کی سرداری کو صرف زبان سے مان لیا جائے، تو ولایت اس کا نام نہیں ہے، بلکہ ولایت ائمہ معصومین ہم سے مکمل اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ لہذا اس عید غدیر کے ان ایام میں اگر ہم ان علماء کی جانب متوجہ ہو جائیں، ایسی مجالس کی جانب متوجہ ہو جائیں، ایسی محافل کی جانب متوجہ ہو جائیں کہ جہاں پہ پیغام امامت و ولایت و رہبریت دیا جاتا ہے، تو ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک دفعہ بابا زبلند صلوات پڑھیں۔ مکتب اہل بیت دیگر مکاتب اسلام سے ہٹ کر نظام امامت و ولایت کو نظام اسلام کے اجراء کے لیے لازمی سمجھتا ہے۔ اس لیے ہمارا
یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہمارے علماء نے، ہمارے مکتب نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ خالق کائنات کے جو اپنے بندے کو ایک لمحہ بھی ہدایت سے برگشتہ رکھنا پسند نہیں کرتا، کہ جس نے پہلا انسان بھی اس کرۂ ارض پر جب اتارا تو وہ ہادی کی صورت میں اتارا، تاکہ کوئی بھی شخص یہ بات نہ کر سکے کہ مجھ تک ہدایت کا پیغام نہیں پہنچا تھا. لہٰذا 1,24,000 انبیاء کے ذریعے جب ہدایت کا پیغام پہنچا چکا خالق کائنات اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ دروازے نبوت بند ہو گیا، تو کیا خالق کائنات نے نظام ہدایت کا بستر بوریا لپیٹ دیا؟ کیا خالق کائنات نے عالم بشریت کے لیے ہدایت کے باب کو بند کر دیا؟ کیا خالق کائنات نے اپنے بندوں کو اب اپنے حال پہ چھوڑ دیا؟ جب اسلام کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ وہ خالق کائنات جو اپنے بندوں کو ایک لمحہ کے لیے بھی ہدایت سے برگشتہ نہیں چھوڑنا چاہتا، جب اس نے اپنے آخری حبیب کو، اپنے آخری محبوب پیغمبر کو اپنے پاس بلانا چاہا تو اس امت کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑا، بلکہ ایک نظام دیا، اور نبی خاتم نے اس نظام کا اعلان کیا مقام خم غدیر پہ. اور یہ مقام خم غدیر پہ عالمین کے رسول نے جو اعلان کیا وہ صرف ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان نہیں ہے، بلکہ اجرائے نظام امامت کا اعلان ہے. لہٰذا ہمیں اس جانب متوجہ ہونا ہے. یہ نظام امامت و ولایت اتنا اہم ہے کہ میں کئی بار ان نشستوں میں جناب سیدہ کونین کہ ان جملوں کو دہرا چکا ہوں کہ جس میں سیدہ کونین نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہماری امامت امت کو تفرقہ سے پناہ دینے کے لیے ہے. سیدہ کونین نے ارشاد فرمایا کہ ہماری امامت امت کو تفرقہ سے پناہ دینے کے لیے. اب اس سے زیادہ اور اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید نے بھی مختلف آیات میں، سورہ مائدہ میں بھی خالق کائنات نے اس جانب متوجہ فرمایا اور یہ ارشاد ہوا کہ بس اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے. تمام مفسرین نے اس بات سے اتفاق کیا کہ یہ بات جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی ہے، یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے. اور پھر اور ایک مقام پہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کا حکم ہوا، رسول کی اطاعت کا حکم ہوا، اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہوا. مکتب امامیہ میں تو اس بات میں کوئی شک و تردد نہیں ہے کہ اس کرۂ ارض پہ خداوند قدوس نے اگر اولی الامر بنائے ہیں تو وہ چہاردہ معصومین علیہ السلام. اور عالم اسلام کے عظیم محدث فخر الدین رازی وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر کائنات عالم میں اولی الامر کے مصداق اگر کوئی شخصیات ہیں تو صرف ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور کوئی ائمہ نہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے. لہذا سب سے پہلا میرا پیغام تو اس نظام کے فالورز کے لیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نظام امامت و ولایت سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے، یہ دعویٰ عمل کا تقاضا کرتا ہے. لہذا یہ ایام عمل کے ایام ہیں. انشاءاللہ ہم جشن غدیر منائیں گے
اور یہ میرا پیغام ہے۔ نماز جمعہ میں قبلہ نے بھی آپ کو یہ پیغام دیا کہ اس عید کو عیدین کی طرح منانے کا تہیہ کر لیں، بلکہ یہ سب سے بڑی عید ہے صاحبان ولا کے لیے، لہذا ہم نے یہ عید منانی ہے، لیکن اس کے تمام تر تقاضوں کے ساتھ، تاکہ دنیا بھی یہ دیکھے کہ غدیر کے ماننے والے صرف زبان سے دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنے عمل سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ غدیری ہیں۔